اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پروفیسر مسعود حمید چینل کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں ایک سیریز پیش کر رہے ہیں، اور یہ سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کے پاس جائیں، ان سے یہ معلوم کریں کہ اس ملک کی ہیلتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم کو بنانے میں، چلانے میں کس طرح ان کا ایک رول رہا ہے، اور کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں ہمارے سینئر نے، ہمارے اساتذہ کرام نے، کہ جو پاکستان کا ہیلتھ ایجوکیشن کا سسٹم اس مقام پہ پہنچا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کو اور ان کی خدمات کو اور ان کی ایکسپرٹیز کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے. اس سلسلے کا آج ہم دوسرا انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے اپنے محترم استاد پروفیسر حامد شفقت صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ سر نے وقت دیا. اور آئیے چلتے ہیں سر کی طرف. السلام علیکم سر. السلام. سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ جو سیریز ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہمارے سینئر اساتذہ نے اور کس طرح سے قربانیاں دیں، کس طرح سے اچیو کیا اپنا گول، اور پاکستان کی کس طرح خدمت کری کہ ہیلتھ ایجوکیشن سسٹم آج ہمارا اس لیول پہ ہے کہ کم از کم ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو دنیا بھر کے اندر مانے جاتے ہیں. باقی ایڈمنسٹریٹو ایشو الگ ہے، وہ گورنمنٹ کا ہے. تو سر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بتائیے اپنے بارے میں ذرا، ابتدائی زندگی کے حالات، اس کے بعد انشاءاللہ میڈیکل کالج کی بات کریں گے. جب تک کہ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ مسلمانوں کا پاکستان سے پہلے کیا حال تھا، اور یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے ان نوجوان نسل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پاکستان سے پہلے مسلمانوں کا کیا حال تھا. جب میں پیدا ہوا ہوں 1932 میں، میری قومیت کیا تھی؟ جی سر میں بتا دوں آپ جی کو. سر جی سر. کنگ سبجیکٹ، بادشاہ کا غلام، ریزیڈنٹ آف اے نیشن نہیں، ریزیڈنٹ آف انڈیا. آف انڈیا. صحیح. یہ میں پیدا ہوا تھا غلام بادشاہ کا. اور اس زمانے میں میٹرک پاس کرنا بڑی بات تھی. جی بالکل. اور میرے پورے محلے میں صرف 3 لڑکوں نے میٹرک پاس کیا. اور یہ بڑی مزے کی بات آپ بتاؤں میں کہ اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنا غربت کی نشانی تھی. جی اچھا. اس لیے کہ لوگ کہتے تھے تمہیں کیا کرنا ہے پڑھ کے، تمہیں نوکری تھوڑی کرنی ہے، ہماری جائیداد ہے. جی بالکل جی بالکل. جاگیرداری نظام اور وہ ماحول چل رہا ہے. اور تو جو پڑھتا تھا کہتا ہے غریب آدمی ہے اس لیے پڑھ رہا ہے. جی بالکل. اور میں اس لیے پڑھ گیا کہ میرے والد صاحب یتیم تھے، تو اور وہ اپنی ان کے والد کا انتقال ان کے دادا کی زندگی میں ہو گیا تھا، تو انہیں پراپرٹی نہیں ملنی تھی. جی اچھا. تو ان کے چچاؤں نے یہ کہا کہ اب پراپرٹی تو ملے گی نہیں، کیا کھائیں گے، تو ان کو پڑھا لو. یوں وہ پڑھ گئے. صحیح صحیح. اور کیونکہ وہ میرے والد صاحب یتیم تھے، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، دونوں انتقال ہو گیا تھا. تو انہیں بڑی اسٹرگل کرنی پڑی، اور وہ اسٹرگل انہوں نے ہم کو دی. جی اچھا. دوسرے، آگرہ میڈیکل کالج میں ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، اور پورے کالج میں 500 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. جی اچھا. کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ان 500 میں کتنے مسلمان ہوتے تھے؟ سر 500 میں میرا خیال ہے ہر کلاس میں کوئی 5 تو ہوتے ہوں گے سر. کبھی پورے کالج میں 8 سے 9 نہیں ہوئے مسلمان اسٹوڈنٹ. یعنی 500 میں سے صرف 8 اسٹوڈنٹ. 9 کبھی نہیں ہوئے. 7 تو ہو گئے، 9 کبھی نہیں ہوئے. تو جب میں نے اچھا اب آپ بتاؤں کہ سائنس سمجھی جاتی تھی کہ کافروں کہ سائنسداں کافر ہیں. تو 9th کلاس میں ہوتا تھا کہ 4 سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ آپشن لینا ہے، فارسی، عربی، سائنس اور ڈرائنگ. جی اچھا.
اور میرے استاد تھے انوار احمد خان صاحب، ان کی نوکری اس پہ قائم تھی کہ 15 لڑکے سائنس لے لیں. جی اچھا. تو بیچارے وہ گھیرتے تھے. صحیح. تو میں نے بھی نام لکھا دیا سائنس میں. جی. اب جب لسٹ آئی کتاب کی، والد صاحب نے کہا فارسی کی کتاب. میں نے کہا فارسی نہیں لی. پھر کیا لیا ہے؟ سائنس. اسلامی چیز نہیں پڑھو گے، کافروں کی چیز پڑھو گے. سائنس کافروں کی چیز. اب میں رونے لگا، شام تک روتا رہا. تو شام کو میرے نانا ضرور آتے تھے ہمارے یہاں. کہنے لگے، وہ مجھے پتہ نہیں بہت پیار کرتے تھے. کہنے لگے حامد میاں آج یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ کیوں اسلامی چیز فارسی نہیں پڑھیں گے، کافرانہ چیز سائنس پڑھیں گے. میں نے منع کر دیا ہے. تو میں نے روتے روتے کہا کہ ہمارے استاد نے کہا ہے کہ اس سے ڈاکٹر بنتے ہیں. جی اچھا. تو پھر میرے نانا نے کہا، میرے بھائی صاحب شفقت علی تھا، شفقت میاں آج کل اسی کا زمانہ ہے، لینے دو. جی اچھا. تو پھر کہا آپ کا اگر حکم ہے تو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. یہ سائنس ملی. یہ ملی بالکل. آپ انداز لگا مسلمانوں کیا حال تھا. اچھا، ابا کو معلوم تھا کہ صاحب کہ یہ داخلہ واخلہ ملے گا نہیں، اب میرے کالج میں ایسے ہی کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس کو داخلہ نہیں ملے گا تو اسٹینوگرافر بنا دوں. جی اچھا. تو میٹرکس کرنے سے پہلے گھر میں ٹائپنگ مشین تھی، میری ٹائپنگ سکھا دی. جی اچھا. جی اچھا. جی اچھا. اور یہ ٹائپنگ بڑی کام آئی. بالکل. اس لیے میں جیسے آپ کو بتاؤں گا آئندہ جی کہ چھٹیوں میں ہم نوکری کرتے تھے ٹائپسٹ کی، 200 روپے مل جاتے تھے. اچھا. تو جی ابا کی بالکل. مدد سے بالکل بالکل. اور اگر پاکستان نہ بنتا تو میں کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. آئی نو دس. کس طرح سر؟ یہ اس کو ذرا سر بتائیے کہ آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کیلیبر کے لوگ اور جتنی آپ نے محنت کری، تو یہ اتنے وثوق سے سر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے معلوم کہ 8 ہوتے تھے 500 میں سے. جی. میرا نمبر کیسے آتا؟ یہ بات. پھر اتنا تعصب تھا کہ وزیر ہندو ہے، سیکرٹری ہندو ہے، جی. پرنسپل ہندو ہے. صحیح. تو مسلمان کا سب آئے گا. صحیح. تو سر اس زمانے میں کوئی میرٹ کا سسٹم یا کوئی اس طرح بات نہیں تھی؟ دیکھیے میرٹ کا سسٹم تو ہے، لیکن میرٹ آپ کو لینے دیں گے تو میرٹ ملے گا آپ کو. جی اچھا. استاد یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میٹرک کا جو کہ ہوتی تھی وہ ٹیبولیشن، تو لسٹ آتا تھا، اس میں رول نمبر نام نہیں ہوتا تھا، اور جو سبجیکٹ اس نے لیے ہیں وہ اس میں لکھے ہوتے تھے. تو معلوم ہے آتا یہ لڑکا مسلمان ہے کہ ہندو ہے، اس لیے کہ مسلمان اردو لیتا تھا. جی اچھا. ہندی نہیں لیتا تھا. جی اچھا. اور فارسی عربی لیتا تھا. بالکل. تو ہندو استاد جو ہے اس کو نمبر کم دیتا تھا. یہ وہاں سے یہ بات. یہ اچھا میٹرک میں مجھے یہ ڈسٹنکشن آ گیا، اور یہ ارتھمیٹک میں ڈسٹنکشن آیا. لوگ ہمارے زمانے لوگ فیل ہوتے تھے ارتھمیٹک میں. ارتھمیٹک میں. جی اچھا. مسلمان کو ارتھمیٹک نہیں آتی تھی. جی اچھا. جی اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو کو تو بھگوان گن گن کے دیتا ہے، مسلمان کو ہمیشہ چھپا پھاڑ کے دیتا ہے. پاکستان چھپا پھاڑ کے مل گیا. جی بالکل. تو مسلمان کو گنتی نہیں آتی. تو میں نے ارتھمیٹک میں ہونا ہی چاہیے، اگر سوال صحیح ہے تو فل مارکس. جی بالکل. لیکن پھر بھی مجھے فل مارکس نہیں ملے، ڈسٹنکشن مل گیا، لیکن نمبر اس سے کاٹے. اور معلوم ہو گیا کہ ایگزامنر ہندو ہوگا، اردو میں نے لیے تو کر دیا. تو یہ تو عالم تھا ہمارا اس کا.
اور تو جب میرا ڈسٹنکشن آیا تو بہت بڑی نام، اس لیے کہ 22 سال کے بعد آیا تھا ہمارے اسکول میں. اور میرے ایک سینئر تھے، ان کا نام تھا معین زبیری. تو وہ 3 مرتبہ میں پاس ہوئے اور 2 مرتبہ ارتھمیٹک میں فیل ہوئے. تو ارتھمیٹک کی کتاب ہوتی تھی 500 صفحے کی اتنی موٹی، چکرورتی کی. جی اچھا. تو جب پاس ہوئے تو انہوں نے سیلیبریٹ ایسے کیا کہ اس کتاب کو جلایا، اس سے چائے بنائی. اپنا انتقام لے لیا اس کتاب سے. یہ تو ہمارا عالم تھا. صحیح. تو پھر تو سر یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 سوال کروں. جیسے آپ نے بتایا سر کہ یہ سائنس، تو یہ سر سائنس نہ لینے دینا یہ مسلمانوں میں تھا یا یہ وہاں ہندوؤں میں؟ تو میرا خیال ہے نہیں، مسلمانوں میں تھا سر، تبھی تو پیچھے رہ گئے. تو اس کی کیا وجہ سر یہ ہوئی کہ اوور آل یہ ہو گیا کہ سائنس سے نفرت کریں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. جی اچھا. یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود پیدا ہو گئی. جی اچھا. جی اچھا. وہ ڈارون کی تھیوری اور اس ساری کو چیزیں اللہ کو نہیں مانتے یہ ہیں نہیں مانتے تھے. کہ وہ انسان جو ہے بندہ سے بنا ہے. جی اچھا. ایک تو یہ بات تھی. اور دوسرا یہ کہ فارسی لیں گے پھر سائنس نہیں لے پائیں گے. نہیں لے پائیں گے. انہوں نے ایسا بنایا تھا. جی اچھا. تو ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری یہ وجہ تھی کہ سائنس ہر اسکول میں نہیں ہوتی تھی سبجیکٹ. اس لیے کہ سائنس ہونے کے اس زمانے میں انگریزوں نے بڑا کمال کیا ہوا تھا. انسپیکٹر آف اسکولس جی واز اے ممبر آف انڈین ایجوکیشن سروس. اوکے. جی اچھا. آدھے انگریز ہوتے تھے. جی اچھا. جی اچھا. بالکل. اور ہمارے استاد بڑی شان سے بتاتے تھے. کل میں گیا تھا انسپیکٹر صاحب کے گھر. جی اچھا. اور یہ کہنا کہ مہنگائی ہے یا گزر نہیں ہوتی یا ناشکری ہے، وہ والد صاحب کہتے تھے جو مل رہا ہے اس کا تو شکر کرو، یہ بھی نہیں ملے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بجا. تو یہ تھا. تو جب تو یہ نتیجہ آیا سر آپ کا میٹرک کا آ گیا ماشاءاللہ، آپ نے ڈسٹنکشن لی. اچھا. اس کے بعد میرا داخلہ ہو گیا کہ اچھے تھے. جی. آگرے میں تھا ایک سینٹ جانس کالج. جی اچھا. اس کی بلڈنگ بالکل وہی تھی جو چیف کالج آف لاہور کی ہے. جی اچھا. ریڈ اسٹون کی.